السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ کلاس 5 آج ہم اردو کا سبجیکٹ پڑھیں گے، تو سارے بچے اپنی اپنی بکس لیں، اردو کی بک نکالیں اور آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فرسٹ چیپٹر پڑھ لیا تھا اس کا اردو کا، حمد باری تعالیٰ، تو اس کی ایکسرسائز بھی کر لی تھی آپ نے، تو وہ میں نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے دیا تھا فل چیپٹر، تو آپ نے اس کی بھی تیاری اچھے سے کرنی ہے۔ تو آ جائیں ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 2 ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعت میں ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے یا مسجد میں تو آپ نعت پڑھتے ہیں، تو نعت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نعت کا تعارف کرتے ہیں کہ نعت کیا ہوتی ہے۔ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حمد باری تعالیٰ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں کس کی تعریف کی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو ہے نعت، اس میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس نعت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے اخلاق، انسانی ہمدردی اور محبت و شفقت اور تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو جس نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور ان کے جو اخلاق ہیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بڑوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، انسانی ہمدردی، جانوروں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا۔ اور انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ رحم کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ محبت و شفقت سے بات کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمات دی تھیں، تو وہ سب کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صاف ہیں۔ اور نعت میں ہم انہی کے جو اخلاق اور صاف ہیں اور ان کے جو تعلیمات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جیسے کہ حمد میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی تھی اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا، تو نعت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ نعت کی تعریف یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، اور جس نظم میں ان کی تعریف کی جائے اور ان کی اخلاق و صفات اور محبت و شفقت اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ آ جائیں اب ہم اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ہمارے پیارے نبی دیے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں وہ چاند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے چاند روشن ہے، چمکدار ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذات چاند کی طرح چمکتی اور روشن ہے۔ تو کیا خوب کرشمہ، کرشمہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معجزہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ اس چاند کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنا میٹھا، کتنا پیارا، اس نام سے دنیا روشن ہے، اس نام سے جگ میں ہے اجیارا۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں جو چاند اللہ تعالیٰ نے، شاعر کہہ رہا ہے، ہمیں دیا ہے، یہ کتنا روشن ہے، اور اس چاند کا نام محمد ہے
اور یہ بولنے میں اور سننے میں کتنا میٹھا اور کتنا پیارا لگتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے۔ تو اس نام سے کیا ہے، ہماری پوری دنیا روشن ہے، اور اس نام کی وجہ سے پوری دنیا میں کیا ہے، اجیارہ کیا ہوتا ہے، روشن ہے، یہ پوری دنیا روشن ہے۔ دنیا کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے، کہ دنیا کو خدا کی یہ جو رحمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت ہمیں دی ہے، تو وہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو۔ تو آپ نے ان کو انڈر لائن کرنا ہے، کرشمہ کو بھی انڈر لائن کرنا ہے، چاند کو بھی، اجیارہ، اجیارہ کا مطلب ہوتا ہے روشن، چمکدار، تو مژدہ کیا ہوتا ہے، خوشخبری، کسی چیز کی خوشخبری۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہے، یہ خوشخبری دینے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طور سے ہم دنیا میں رہیں، یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے رہیں، ٹھیک ہے، خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ خود یہاں رہ کے جیسے جیسے وہ کام کرتے ہیں خود ویسے رہیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے دنیا میں ایسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ وہ خود انہوں نے پہلے ویسا عمل کیا تھا تاکہ دنیا والے بھی ان کی باتوں پر عمل کریں۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈادی دیوار برائی کی۔ تو انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، نیکی کا سبق دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، اور ہمیں بلائی کی راہ دکھائی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور انہوں نے ساری جو برائیاں ہیں، بدی کہتے ہیں برائیوں کو، جو برے کام ہوتے ہیں، ان کی جڑ کاٹ دیا، اپنے عمل سے یہ بتایا کہ آپ نے برے کام نہیں کرنے۔ اور ڈادی کا کیا مطلب ہے کہ توڑ دی، انہوں نے دیوار توڑ دی ہے۔ تو ڈادی کیا ہے، توڑ دی، انہوں نے جو برائی کی جو دیواریں ہیں نا وہ ساری توڑ دی ہیں۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمیں دین اسلام کا سبق دیا، اور ہمیں کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، گل مل کے رہو، مل جل کے رہو، منظور جو اپنی بلائی ہو، فرمایا تم امداد کرو مظلوموں کی ناداروں کی۔ اس کے علاوہ حضور پاک سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں سب کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اور جو ہمیں ایک دوسرے کی بھلائی کرنی چاہیے۔ تم امداد کیا ہوتی ہے، کسی کی مدد، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کیا ہوتے ہیں، مظلوم کی جمع مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ندار کس کو کہتے ہیں، غریبوں کو۔ تو انہوں نے بتایا کہ مظلوموں کی اور غریبوں کی مدد کرو، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بے چاروں کی۔ معذور کیا ہوتے ہیں، جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چل پھر نہیں سکتے یا کچھ اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور مجبوروں کی، جو مجبور ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ نہ کسی سے مانگتے ہیں، ان کو مجبور کہا جاتا ہے۔ بیماروں کی، جو بیمار ہوتے ہیں۔ بیچاروں کی، جن کے پاس کے کوئی آسرا نہیں ہوتا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہو یا ایسے رہنے سہنے کی کوئی چیزیں نہ ہوں، تو ان کو بیچارے کہا جاتا ہے۔ وہ ماہ عرب تو اے نیر، اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، وہ ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ تو اس شعر میں یہ شاعر جو ہے، یہ نعت کس نے لکھی ہے، شفیع الدین نیر نے لکھی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے آپ تو ماہ عرب ہیں، یعنی کہ عرب کے چاند ہے، تو میں نیر، تو میرا تو اس جہاں میں آپ ہی سہارا ہیں، تو میں اس نام پہ فدا ہو جاؤں، یعنی قربان ہو جاؤں، کیونکہ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے۔ تو 5 کلاس یہ میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے بتائی ہے، اس کا آپ کو نعت کی تعریف بتائی ہے، کیا نعت کس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ورڈ میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں، ان کے معنی یاد کرنے ہیں، اور اچھے سے نعت کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اوکے کلاس۔